الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عزیزان محترم، آج ہمارے درس کا موضوع ہے ماہ شعبان کی فضیلت۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شعبان کا مہینہ فضیلت والے مہینوں اور برکت والے زمانوں میں سے ایک ہے۔ اسے شعبان اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں قبیلوں کے لوگ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نکل جاتے اور متفرق ہو جاتے تھے۔ اب جب کہ شعبان کا مہینہ ہمارے سروں پر آ گیا ہے، ہمارے لیے یہ جاننا مناسب ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا تاکہ ہم اس کی پیروی کریں۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا۔ یعنی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے زیادہ کبھی کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ پورے شعبان کا یا تقریباً پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان۔ یعنی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا پورا روزہ رکھتے ہوئے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت کو مشہور صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے شعبان سے زیادہ اور کسی مہینے کا روزہ رکھتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فأحب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یعنی یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین پر اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے رہوں۔ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت یہ بیان کی ہے۔ شعبان میں زیادہ روزہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اس کے روزوں سے رمضان کے روزوں کی مشق کروائی جاتی ہے، کہ رمضان کے روزے رکھنے میں کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہو، بلکہ روزہ رکھنے کی مشق ہو جائے اور عادت پڑ جائے۔ رمضان سے پہلے شعبان کے روزے رکھنے سے روزوں کی مٹھاس اور لذت مل جائے اور قوت و چستی کے ساتھ روزے رکھنا شروع کرے، تو شعبان کے روزے رمضان کے لیے مقدمہ یا تمہید ہیں۔ اللہ کے بندو، جس شخص نے کسی عذر کی وجہ سے گزشتہ رمضان میں کچھ روزے چھوڑ دیے ہوں اور اب تک ان کی قضا نہ کی ہو، میں انہیں یاد دلا رہا ہوں اور نصیحت کر رہا ہوں کہ وہ روزوں کی قضا میں جلدی کریں تاکہ اپنے قرض سے چھٹکارا پا جائیں، کیونکہ روزے ان کے ذمے قرض ہیں اور اللہ کا قرض پورا کیے جانے کا اللہ زیادہ حقدار ہے۔ آپ یہ بھی جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور سنت کی پیروی کی جائے۔ یہ وہ محبت ہے جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باپ، دادا، اولاد اور تمام لوگوں کی محبت سے بڑھ کر ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابع داری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یعنی تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد
اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور ان کے طریقے اور ان کے سیدھے راستے کی پیروی کی جائے، تاکہ محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت کا ثبوت مل سکے۔ والحمد للہ رب العالمین۔